يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی آزادی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی، جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا، باوجود یہ کہ چراغ بجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سارا گھر بقع نور بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک علیحدہ کوٹھڑی تک پہنچا، دیکھا کہ ایک کونے میں وہ سر بہبود تھیں اور ایک معلق نور آپ رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہالے کی طرح روشن تھا۔ آپ مسلسل مصروف مناجات تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ خداوندا، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک بھی لمحہ تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ اور دعا سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا نے کہا کہ آپ مختار ہیں، جہاں جی چاہے رہیں، آپ آج سے آزاد ہیں، اگر آپ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آپ باہر آ گئیں اور خدائی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اس واقعے سے قبل تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ اس رات جب اس نے اپنی کنیز کو اس طرح خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے کنیز کی کوٹھڑی میں جا کر اسے آزادی کا اعلان سنایا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی، کنیز نے حیران ہو کر کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے انکساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی اور شبیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ تھی۔